روضہ رسول میں کن مبارک شخصیات کی قبریں ہیں اور وہاں پر اب بھی ایک قبر کی جگہ خالی ہے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وقت رخصت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے پاک در کے سامنے رکھ کر عرض کرنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابوبکر حاضر دربار ہے۔ اگر دروازہ مبارکہ خود بخود کھول جائے تو اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ بعد رحلت حسب وصیت روضہ انور کے سامنے جنازہ مبارکہ رکھ کر یوں ہی عرض کیا گیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابوبکر حاضر دربار ہے، دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی، دوست کو دوست سے ملا دو کہ دوست کو دوست کا اشتیاق یعنی شوق ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو یعنی برابر میں دفن کیا گیا اور قبر اس طرح کھودی گئی کہ آپ رضی اللہ عنہ کا مبارک سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانوں یعنی برکت والے کندھوں کے سامنے آتا تھا۔ پھر تقریباً 10 سال بعد جب امام العادلین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی تو آپ رضی اللہ عنہ بھی حجرہ مطہرہ کے اندر خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے۔ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے بعد حجرہ مبارکہ میں کسی اور کی تدفین نہیں ہوئی۔ جامع القرآن مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت اگرچہ مدینہ المنورہ میں ہوئی، لیکن ایک فسادی گروہ نے حجرہ پاک کے اندر آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین نہیں ہونے دی، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جبکہ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شہادت مدینہ منورہ سے بہت دور کوفے میں ہوئی، لہذا آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی حجرہ مطہرہ میں نہ ہوئی۔ جب نواز رسول جگر گوش بطول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین حجرہ مقدسہ میں کرنے کی کوشش ہوئی تو اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر مروان جو کہ اہل بیت کا مخالف تھا مسلح ہو کر آڑے آیا، چنانچہ خونی تصادم سے بچنے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی تدفین جنت البقیع میں کر دی گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جب وصال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور حجرہ مطہرہ کے دروازے مبارکہ کے باہر ایک مضبوط دیوار کھڑی کر کے اس میں داخلے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد وہ جگہ بھی خالی ہو گئی جہاں آپ رضی اللہ عنہا قیام پذیر تھیں، یوں اب حجرہ منورہ میں چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور بعد انتقال آپ علیہ السلام کی تدفین حجرہ پاک میں کی جائے گی۔